تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میری چشم عالم سے چھپ جانے والے میری چشم عالم سے چھپ جانے والے میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ اللہ کریم نے اپنا تعارف جدو کروانا چاہیا تو خالق کائنات نے قرآن کریم دے اندر انہاں مبارک الفاظاں دے نال کروایا، فرمایا میری شان الحمدللہ رب العالمین، فرمایا ساریاں تعریفاں اس رب واسطے جڑا عالمین دا رب ہے۔ اللہ نے فرمایا تمام تعریفاں اس رب واسطے جڑا عالمین دا، بولو ذرا، جڑا عالمین دا رب ہے۔ جدوں واری آئی اپنی تے فرمایا میں تہاڈا او رب ہاں جڑا ایک واسطے نہیں سارے جہاناں واسطے رب العالمین بن کے آیا ہوں۔ ایک دو جہانہ دی بات نہیں، فرمایا عالمین، تمام جہانہ واسطے۔ یا اللہ اپنے رسول دی عظمت بھی بیان کر، جدے سر تے تو ختم نبوت دا تاج پا کے کلیا ہے، اس اپنے یار دی ہے پروردگار شان بیان کر۔ تیری عظمت تے پتہ چلیا تو عالمین دا رب ہے، عالم دنیا والیاں دا بھی تو رب، عالم موت والیاں دا بھی تو رب، عالم رباں تے فرمایا سن لو میرے یار دی شان ہے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، فرمایا میرا یار محمد مصطفیٰ علیہ السلام تمام جہانہ واسطے رحمت بن گیا ہے۔ میں تمام عالمین دا رب ہاں، میرا یار تمام عالمین واسطے، بولو ذرا، تمام عالمین واسطے رحمت بن کے آئے۔ پتہ چلیا جدے واسطے رب العالمین ہے، پھر مننا پوے گا او دے واسطے تیرا تے میرا نبی رحمت للعالمین۔ جدے واسطے رب العالمین، او دے واسطے میرا تے تیرا نبی رحمت للعالمین ہے۔ حضور دی رحمت تے بات عرض کرنا چاہنا، یاد رکھو میرے نبی دی شان ہے رحمت للعالمین بن کے آئے نے، رحم فرمان والے نے، رحم فرمان والے نے، جنہیں رحم کرنا ہے او دے آستے چار چیزاں دا ہونا ضروری ہے۔ سب تو پہلے نمبر تے جنہیں رحم کرنا ہے نا او دا زندہ ہونا ضروری ہے۔ اگر زندہ نہیں تے رحم کر سکدا، بولو ذرا، زندہ نہیں تے رحم کر سکدا۔ ہن قرآن دی نص تو پتہ چلیا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ اللہ نے فرمایا محبوبہ سی تینوں سارے جہانہ واسطے رحمت للعالمین بنایا ہے۔ سونیا تو رحم کرنے والا ہے، تو اپنے غلامہ تے کرم کرنے والا ہے، رحم فرمان والا ہے۔ قرآن نے دسیا میرا نبی رحم کرنے والا ہے، مننا پوے گا میرا نبی رحم کردہ تاں ہے جے میرا نبی زندہ ہے۔ حضور بولو، حضور زندہ نے، حضور تاں ہی غیرت دا امام، جرت دا امام بولیا، فرمایا میں دسنا میرے نبی دی عظمت ہے، امام الانبیاء دی شان ہے، قرآن پہ دسدا ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے ترجمہ کر کے دس دیتا، فرمایا لوگوں کسے دے دھوکے دے جال وچ نہ آیا جے، میرا نبی تے ہو جے۔ فرمایا تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ
رب دی عزت دی قسم میرے امام نے ایک پاسے قرآن رکھے آوے ایک پاسے حدیث رسول رکھیے وچ قلم چک کے لکھ دیتا فرمایا کائنات والے ہوئے لو تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہاں جڑا میرے نبی نو زندہ مندا ہے بولے دوجا چپ کر رو کوئی تکلیف نہیں دیاں گا تو زندہ ہے واللہ تو زندہ احسان ہے تیرے تے میرے اتے امام اہل سنت دا جنہ صراط مستقیم والا اچھا رستہ سانو دس کے ساڑا عقیدہ درست کر دیتا ہے کہ یہ ہوئی کائنات والے انہوں دسیا کرو اسی پڑھنے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کلمہ رسالت بھی دس دا پہ آئے محمد اللہ کے رسول ہیں نے تے زندہ نے تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ نعت حضور دی پڑھو مل کے چمک تجھ سے باتیں ہیں سب پانے والے چمک تجھے ویخ میرا نبی کی ڈی شان لے کے آئے جڑا جڑا آیا در مصطفیٰ تے میرے نبی نے چمکا دیتا چمک تجھے سے پاتے ہیں سب پانے والے چمک تجھے سے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے میرا دل بھی چمکا میں عرض کر رہے ہیں اودوں تک رحم نہیں کر سکدا رحم کرن والا جد تک زندہ نہ ہوئے جد تک زندہ جن نے رحم کرنا ہے او دے آستے ضروری ہے پہلے نمبر تے او زندہ ہوئے قرآن دی نس تو پتا چلے تیرا تے میرا نبی بولو بولو تیرا تے میرا نبی زندہ ہے اور ایدے تے میں قرآن پیش کر دینا پلے کھچ نہ جائے اٹھا کے ویکھو رب دا قرآن فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ سونیا محبوبہ جدوں تک تو اینا وچ موجود ہے میں اینا تے ایسا عذاب نازل نہیں کراں گا رب فرمادا پیا میرا یار تو آڈے وچ یار بولو کہ ٹولے مائی بولو گی اللہ دا قرآن ہے اللہ دا قرآن نے فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ تقریر نو کنا دا چسکا سمجھ کے نہ سنیا کرو تقریر نو عقائد و نظریات اپنے عقیدے دی درستگی اور اپنے عقیدے دی بحالی جڑی ہے نا وہ سامنے رکھ کے کہ اللہ سانو اس عقیدے دے وچ پختگی عطا فرما جڑا عقیدہ صدیق اکبر دی صداقت نہ سانو ملے صدیق اکبر دی صداقت دا صدقہ جڑا عقیدہ تو دیتا ہے نا وہ عقیدے دے وچ پختگی عطا فرما اما کہ فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ سونیا جدوں تکر تو اینا وچ موجود ہیں اینا تینج دا عذاب نہیں آئے گا کیوں نہیں آئے گا سونا موجود ہے مدینے دا تاجدار اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرمایا تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ اللہ دی قسم میرا نبی زندہ ہے اے دے ترجمہ ہے بندہ ہے اللہ دی قسم میرا نبی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام عاشقان امام شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے جرت دے امام غیرت دے امام اہل سنت دے عظیم امام نے دسیا ہے فرمایا لوگو اللہ دی قسم ہے میرا نبی زندہ ہے فرق اینا ہے میری چشم عالم سے چھپ جانے والے سونیا میری آنکھ جڑی ہے اے دے چ پاور نہیں تو انو ویکھ سکے وگرنہ تسی تے زندہ ہو سونیا تسی زندہ ہو پہلیاں امتاں گناہ کرن
شراب پیوے تو دی پشانی تے لکھیا جاوے، زنا کرے تے دے متھے تے لکھیا جاوے، جھوٹ بولے تے لکھیا جاوے، قتل کرے تے لکھیا جاوے، زنا کرے تے لکھیا جاوے، طرح طرح دے عذاب دے وچ رب انہاں نو گرفتار کر لوے، عذاب الہیہ انہاں تے اتر آوے۔ لیکن یاد رکھو کیا وہ جھوٹ بولتے سن؟ ساڈے جھوٹ نہیں بولتے، لوگ بولتے ہیں کہ نہیں؟ بلکہ اسی انہاں تو 4 ہاتھ اگے ہیں۔ وہ شراب پیندے سن، اج بھی پیندے نے، وہ ظلم کرتے سن، اج بھی کرتے نے۔ پہلیاں امتاں تے ظلم کرن تے انہاں تے آ جاوے عذاب، جھوٹ بولن تے آوے عذاب، حرام کھان تے آوے عذاب، رب رسول نو ناراض کرن تے آوے عذاب۔ بھئی سوال پیدا ہوندہ ہے اس امت عذاب کیوں نہیں آندا؟ ظلم بھی کر دے نے، حرام بھی کھاندے نے، زنا بھی کر دے نے، شراب بھی پیندے نے، جھوٹ بھی بول دے نے، سارے عیب وچ نے، انہاں تے عذاب کیوں نہیں؟ اللہ فرماندا ہے کٹ تواڈے نال بھی میں نہ کردا، پر یار نو ماردا ہے یار دا منہ۔ گل اے کٹ میں تواڈے نال بھی نہ کردا، تواڈے شکلاں ویکھ کے میں یہ نہ سمجھو کہ میں تواڈے تے عذاب اس واسطے نہیں نازل کردا کہ تسی انج ہو، نہیں۔ اصل گل یہ ہے کہ میرا ختم نبوت دا تاجدار جدے سر تے ختم نبوت دا تاج سجا کے کلیا ہے نا، او میرا یار تواڈے وچ موجود ہے۔ میں قرآن وچ فرما دیتا ہے جد تک میرا یار موجود ہے میں ایسا عذاب نازل کراں گا۔ پتہ چلیا قرآن دی نص تو پتہ چلیا ساڈا نبی زندہ ہے۔ زندہ ہونا، زندہ ہوئے پھر بھی رحم نہیں کر سکدا جد تک وہ با اختیار نہ ہوئے، یعنی اختیار ہی نہ ہون، مختار کل نہ ہوئے، مختار نہ ہوئے، اختیارات نہ ہون۔ وہ دی مثال سادہ میں پیش کر دے ماں، ایک بندے نو دوسرا بندہ دکان تے بٹھا جاندہ ہے، کہندہ بھی میں تھوڑی دیر بیٹھ میں آیا، کوئی بھی آوے انہوں شے کوئی نہیں دینی۔ دسو جڑا بندہ منع کر کے گیا ہے، جنہوں بٹھا کے گیا ہے، وہ دے گا؟ کیوں نہیں دے گا؟ وہ دے کول اختیار، بولو دے کول اختیار، تھوڑا یا اور ہولی فرما دے کوئی گل نہیں، وہ دے کول اختیار، اختیار وہ دے کول نہیں۔ اگر اختیار ہوئے جاندیاں کہہ جاوے بھئی جیڑا آوے اے فلاں شے اینے دی یا فلاں شے اینے دی، اے دا ہے ریٹ ہی، اے دے اینے پیسے ہی، جیڑا آوے انہوں دیندہ جامی ہون کی ہویا، او دے کول اختیار آ گیا، انہوں دے وے گا۔ منع کر دیتا اختیار کوئی نہیں، جدو اختیار نہیں وہ دے سکدا۔ بلا تشبیہ و بلا مثال سادے ذہن نو سمجھانا چاہنا، رحم نہیں کر سکدا جد تک اختیار نہ ہوئے، زندہ ہوئے پھر بھی رحم نہیں کر سکتا جب تک اختیار نہ ہوئے۔ پتہ چلیا میرا نبی زندہ بھی ہے تے مالک و مختار بھی اللہ نے بنا کے کرنا۔ امام الانبیاء زندہ بھی نے، میرا نبی مالک و مختار بن کے آئے نے، اختیار نہ ہوئے تے پھر بھی رحم کر سکدا۔ نبی پاک امام الانبیاء زندہ نے، میرے مصطفیٰ نو اللہ نے مختار کل بنایا ہے، اختیارات عطا کیتے نے، جنت خدا دیے، مالک میرا نبی بن کے آئے، سب کچھ خدا دا ہے، اختیار اللہ نے اپنے یاروں دیتے نے۔ فرمایا سونیا وبشر المومنین، سونیا مومنہ نو خوشخبری سنا دے، جنت دیاں بشارتاں سنا دے، جنت دے دے، مطلب ہے جنت دے دے۔ جنت رب دی ہے، دینی کنے آ، ورتونی کنے آ؟ تیرے تے میرے نبی نے، بولو تیرے تے میرے نبی نے۔ جنت حضور نے دینی، کیوں؟ حضور نو اللہ نے اختیار دے دیتا، سونیا تیرے کو اختیار ہے، جنوں چاہمیں جدوں چاہمیں عطا فرما دے۔ تے تائیں اسی کہنے اللہ جپال نبی، سونا میرا نبی غم خار ویے، من ٹھار ویے، غم خار ویے، من۔ ہاں پڑھو لجپال نبی
سونا میرا نبی غم خار ویے لاج پال ویے غم خار ویے لاج اللہ دے خزانے دا سونا مالک ویے مختار ویے اللہ دے خزانے دا سونا مالک ویے مختار ویے مالک ویے میرا نبی زندہ بھی ہے، مالک و مختار بھی بن کے آئے نہیں ان زندہ ہوئے مالک و مختار بھی ہوئے اختیارات بھی ہون پھر بھی رحم نہیں کر سکتے کدوں تک رحم نہیں کر سکتے آکھیا تیسری چیز ہے جدے اتے رحم کرنا ہے او دے حال تو واقف ہونا ضروری ہے زندہ ہوئے اختیار ہوئے پھر بھی رحم نہیں کر سکتے جد تک جدے اتے رحم کرنا ہے او دے حال تو واقف نہ ہوئے مثلا بندہ بیٹھا ہے لاہور تجھے بندے نو پتہ ہی نہیں بھی وہ کتھے ہے تے کتھے نہیں او دی خبر او ہی رکھے گا او دے کول او ہی پہنچے گا او دے معاملات نال او ہی ٹیچ ہوئے گا جنہوں دا پتہ ہوئے بلا تشبیہ و بلا مثال عرض کراں میرے نبی امام الانبیاء علیہ السلام میرے آقا نے تاں ہی فرمایا کائنات والے ہو میں ساری دنیا نو انج ویکھنا پیا واں جس طرح ہاتھ دی ہتھیلی دے اتے رائی دا دانہ رکھے ہاتھ دی ہتھیلی اتے جویں رائی دا دانہ ویکھ رہا واں پوری کائنات نو انج ویکھ رہا واں ہن میرے نبی امام الانبیاء دی اکھ مبارک تو کوئی بھی پوشیدہ کوئی بھی چھپیا نہیں سب آیا نہیں پتہ چلیا امام الانبیاء زندہ بھی نہیں مختار کل بھی نہیں اور امام الانبیاء اپنے غلامہ دے حال تو واقف بھی نہیں کتنا واقف نہیں اور میں حدیث رسول پیش کرنا امام الانبیاء علیہ السلام کے غلاموں رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے روضہ پاک دے اتے ایک فرشتہ ہے جدوں بھی کوئی درود و سلام پڑھتا ہے وہ فرشتہ میری بارگاہ چرد کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تواڈے فلانے غلام نے نا تواڈی بارگاہ وچ دروداں دے سلاماں دے تحفے پیش کیتے نے قبول فرما لو ان فرشتہ کہندا ہے پتہ چلیا ایتھے پڑھے جتھے بھی کوئی پڑھے درود و سلام فرشتہ گنبد خضرا دے مقیم دے قدمہ وچ کھڑا ہے قدمین شریفین دے اندر جے رسول اللہ علیہ السلام دے امتی فرشتے دے علم دا فہم دا اے مقام ہے تو یارو جڑا نبیاں دا سلطان بن کے آیا کیا او نبی نہیں جاندہ کہ میرا فلاں امتی کتھے آ فلاں امتی کتھے آ تے فلاں امتی کی کر رہے ہے پتہ چلے آ جے اگر وہ فرشتہ جاندہ ہے نا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے فلاں بندہ جے جن نے تہاڈی ذات تے درود و سلام پڑھے ہے سونے ہے فلاں بندہ ہے جن نے تہاڈی ذات تے درود و سلام پڑھے ہے جے فرشتے دا علم دا اے مقام ہے فرشتے دے علم دی اے شان ہے تے جدے سینے تے اللہ نے قرآن نازل کیتا ہے اس محمد دے علم دا کی مقام ہوئے گا میرا نبی جاندہ ہے زندہ ہوئے اختیارات ہوئے حال تو واقف ہوئے پھر بھی رحم نہیں کر سکتے جد تک چوتھی چیز کے لیے جدے تے رحم کرنا ہے نا جتھے او بیٹھا ہے نا جدو تکر اوتھے موجود نہ ہوئے تے جڑا اوتھے موجود ہوئے انہوں ہی کہندے نے حاضر تے جڑا حاضر ہوئے اوہی ناظر ہوندہ ہے اہل سنت و جماعت دا عقیدہ میں قرآن دے وچوں پیش کیتا ہے قرآن پڑھ کے پیش پیا کرنا وا حدیث کو قرآن و حدیث نے مطابق پیش کر رہے ہیں قرآن نے دسیا نبی زندہ ہے قرآن نے دسیا امام الانبیاء علیہ السلام اختیار رکھ دینے قرآن نے دسیا امام الانبیاء علیہ السلام حال تو واقف نے قرآن نے دسیا میرا نبی حاضر بھی یہ تھے ناظر بھی حاضر آندے نے جڑا موجود ہوئے ناظر آندے نے جڑا ویکھدا ہوئے
تیرے تے میرے نبی امام الانبیاء دی شان ہے یا ساڈا ایمان والیاں دا عقیدہ ہے یا کیوں ساڈا ایمان والیاں دا عقیدہ قرآن حدیث دے مطابق عقیدہ ہے اور پھر انہوں یہ لفظاں دے اندر بیان کر لئیے زیادہ آسان ہو جائے گا میرا تے عقیدہ ہے یا مدینے چ بیٹھا او ساری دنیا نو ویکھے مدینے چ بیٹھا او ساری دنیا پڑھو ذرا مدینے چ بیٹھا او ساری دنیا نو ویکھے سنے جوڑے عرشاں تے چڑھ جان والا سنے جوڑے عرشاں چڑھ جان والا سنے جوڑے عرشاں تے چڑھ جان والا اللہ فرماتا ہے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین فرمایا میرا یار ختم نبوت دا تاجدار تمام عالمین والیاں ول رحمت بن کے آئے عالم دنیا بھی جہان ہے عالم موت بھی جہان ہے عالم قبر بھی جہان ہے عالم معاشر بھی جہان ہے عالم جنت بھی جہان ہے یہ تمام جہانہ ول تیرے تے میری نبی نو اللہ نے رحمت بنا کے کری رحمت اللہ اکبر تو امام الانبیاء علیہ السلام آؤ میں عرض کراں جنت والے آواز سے میرا نبی کی میں رحمت ہے میدان معاشر والے واسطے میرا نبی کی میں رحمت ہے رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا شفاعتی لِأَهْلِ الْكَبَائِرِ مِنْ اُمَّتِي حدیث حضور دیا خود ذرا سبحان اللہ شفاعتی لِأَهْلِ الْكَبَائِرِ مِنْ اُمَّتِي رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں وڈے وڈے گناہگار اپنے غلامہ دی شفاعت کراواں گا وڈے وڈے گناہگار گستاخ دا نا نہیں لیا بے ادب دا نا بولو بے ادب دا نا گستاخ دا نا گستاخ جتھے بھی مرے مر جائے تے جہنمی ہے جہنمی کتیاں چو کتا ہے گستاخ نو معافی نہیں معافی ہوندی ابو لہب جڑا نا ایک کولے طرح رنگ پخدا سی دا لال سرخ رنگ سی بڑا سونا سی جا رسول اللہ دی گستاخی کی تھی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی گالی کیتی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرا ہاتھ ٹوٹ جائے نعوذ باللہ نکلے کفر کفر نہ باشا اللہ نو غیرت ربوبیت نے ایک گوارا نہ کیتا اللہ نے فرمایا سونیا تو نہیں بولنا تیری ناموس رسالت دا دفاع میں کراں گا اللہ نے فرمایا تبت یدا ابی لہب و تب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب اللہ کریم نے پوری سورہ لہب مکمل سورت قرآن دی اتار دیتی پتہ چلیا اللہ نے اللہ پاک نو اے بھی گوارا نہیں کہ رشتہ دار مصطفیٰ دا رشتہ دار رسول اللہ دا تے قریبی رشتہ دار ہے فرمایا پاویں رشتہ داریاں کیوں نہ ہون جدو گستاخی دا پہلو آ جاوے رشتہ داریاں ویکھیاں جاندیاں جے رشتہ داری ویکھی جاندی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا چاچا سی ابو جہل اللہ فرما دیندا کوئی گل نہیں مگر یاد رکھو جدو مریا تے کی بنیا یہ ہے میت کسی بے ادب کی رحم پانے کے قابل نہیں ہے ساڈا جدو دنیا تو جاوے ہو دا چہرہ بھی ویکھ لو جڑا رسول اللہ دا ادب احترام کرنے والا ہے امام الانبیاء نو اللہ دا آخری رسول منن والا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی غلامی وچ جڑا جاندا ہے کفن دے وچ او دا چہرہ چھپیا ہے او دے چہرے تو کفن ہٹا کے ویکھ لو پھر بھی پتہ لگ جاوے گا جڑا رسول اللہ دا گستاخ جاوے او دا چہرہ بھی ویکھ لو دل دی زبان ہی بول کے آکھے گی یہ کون
کون پیا جاندہ ہے؟ یہ ہے میت کسی بے ادب کی، رحم پانے کے قابل نہیں ہے، ان کے دشمن پہ لعنت خدا کی، منہ دکھانے کے قابل نہیں ہے، ان کے دشمن پہ لعنت خدا کی، منہ دکھانے کے قابل۔ جڑا حضور دا دشمن بن کے جاوے، شامت رسول بن کے جاوے، رسول اللہ دا منکر ختم نبوت بن کے جاوے، رب کعبہ دی قسم جتھے بھی مر جائے بے ایمانی دی موت مردا ہے۔ اور رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، میں اپنے گناہگار امتیاں دی شفاعت کراواں گا۔ گناہگار امتیاں دی، گناہ ہو جانا الگ چیز ہے، گناہ دی معافی ہے، گستاخی دی معافی، گناہ دی معافی ہے، گستاخی دی معافی۔ اللہ اکبر۔ تو یاد رکھ لو، رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا میرا کلمہ پڑھنے والے ہو گستاخی تو بچ جایا جے، گناہ اگر کچھ چھوٹے موٹے ہوئے بھی نہ، تو میرے مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا میں مصطفیٰ تواڈے واسطے کافی ہاں، شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، میں تواڈی شفاعت کراواں گا۔ جدی مصطفیٰ جان رحمت شفاعت کران، جدے تے کرم امام الانبیاء کرن، شفاعت میرا نبی کرے، او دے مقدر کیسے ہونگے؟ امام الانبیاء علیہ السلام دی شفاعت دے نال بیڑا بننے لگنا ہے، حشر والے دن شفاعت رسول دے نال بیڑا بننے لگنا ہے۔ کہ مسلمان بھائیو، ایسے واسطے اللہ حضرت امام اہل سنت نے فرما دیتا آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانے گے قیامت میں اگر مان گیا، اوتھے قیامت دے خوف تو ڈر دیاں بڑیاں بڑیاں آکھنا ہے اسی مننے ہاں، پر جڑا دنیا تے من کے گیا او دا مننے ہی کم ہونا میں۔ آؤ میرے تے تیرے نبی امام الانبیاء جنت دے وچ کیویں رحمت فرمان گے، جنت والے واسطے کیویں میرا نبی رحمت ہے۔ امام الانبیاء کریم آقا علیہ السلام دے غلام ایک صحابی عرض کر دے نے، اے مدینے دیا تاجدارا، ایتھے تانوں ویکھنے سینے ٹھنڈ پے جاندی ہے، کملی والیا جے دل کرے جنت دے اندر تہاڈی زیارت کرنا چاہیے تے کتھے ملو گے؟ امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا 3 مقام نے، انہاں 3 مقاماں چوں ایک جگہ تے میرے نال تیری ملاقات ضرور ہو جاوے گی۔ 3 جگہ نے، 3 جگہ وچوں ایک جگہ تے ضرور ملاقات ہوئے گی۔ عرض کی تھی سونے آؤ 3 جگہ کیڑیاں نے؟ رسول عربی علیہ السلام نے فرمایا سب تو پہلے میزان، ترازو، ترکڑی، جتھے اعمال تل دے ہونے نے، چنگے بھی تے، بولو بولو چنگے بھی تے، نیک بھی تے برے بھی عمل، پر بریاں تو بچو خدا را۔ سرکار نے فرمایا جڑا بندہ گناہگار ہوئے گا نا، گناہگار بندے دے عملے سیاہ جڑے نے، برے عمل، او کس طریقے دے نال پہ انہوں سامنے رکھیا جائے گا؟ کھبا ہاتھ اون دے سینے چو پھاڑیا جائے گا، جگہ نو سینہ کھولیا جائے گا تو او دے وچوں کھبا ہاتھ انج کر کے کڈ کے نا پشت دے پیچھے، کنڈ دے پیچھے، او دے وچ انہوں پیڑے عمل جڑے او دے برے عمل، جھوٹ، چگلیاں، غیبت، گلے، منافقت، کفر، حسد، بغض، عناد، یہ ساریاں چیزاں دے ہاتھ دے وچ انج پھڑائیاں جان گیا، ایتھوں سینہ چیر کے دے پیچھے ہاتھ کھڑیا جائے گا۔ آؤ میں عرض کراں گل ختم کریے۔ امام الانبیاء کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا میدان معاشر دے اندر جتھے عمال تل رہے ہونے نے اس مقام تے میں کھڑا ہوں گا۔ صحابی عرض کر دینے مازاغ دے کاجل والیا، خدا دی خدائی دے الاڑیا، سونے اتھے کی کرو گے؟ امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا اے میرے غلام میں اتھے اس واسطے کھڑا ہوں گا جڑے میرے آنگے، میرے غلام مینوں منن والے، میرا کلمہ پڑھن والے، میری ختم نبوت دے پہرے داری دین والے، جدو اس مقام تے آنگے، جدو عمال نامہ تلدہ ہوئے گا، اگر اونا دے عمال دے اندر کوئی کمی آئی میں اپنی رحمت دے نال پوری فرما دے ماں گا۔
میں اپنی رحمت دے نال پوری فرما دیواں گا۔ پتہ چلیا ایتھے تے اوتھے امام الانبیاء نے کم ہونا میں۔ آؤ مسلمان بھائیو، ادھر امام الانبیاء کریمہ علیہ السلام دے غلام ہاتھ بن گیا دینے سونیا جے ایتھے ملاقات نہ ہو سکی، میں تو انہوں ایتھے نہ پا سکیا۔ پھر امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا پھر جتے حوض کوثر دے پیالے پلاندا ہواں گا، حوض کوثر اپنے تے درود و سلام پڑھن والیاں نو اپنے غلاماں نو پانی پلاندا ہواں گا، اس مقام تے حوض کوثر تے آ جانا۔ آکھیا مدینے دیا تاجدارا ودوہا دے چہرے والے جے میں اوتھے بھی تو انہوں نہ پا سکیا۔ امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا تیسری جگہ اے جتھے پلس رات دا، جس وقت پلس رات دا منظر ہوئے گا، پلس رات تے جناب جس ویلے لوگ چل دے ہونگے پلس رات تے آ جاویں، پلس رات تے ایک پاسے میں اپنا سر سجدے چ رکھ کے آکھاں گا اللہم ربی سلم امتی۔ میرے نبی ایتھے بھی رحم کر دینے، جنت وچ بھی مدینے دے تاجدار نے رحم فرمانا ہے۔ حضور فرما دے میں آکھاں گا اللہم ربی حبلی امتی، اللہ میرے امتیاں نو سلامتی نال گزار دے۔ میرے امتیاں نو، امت دو طرح دی یہ بھی یاد رکھو مسئلہ، ایک امت دعوت، ایک امت اجابت۔ امت دعوت کیڑی ہے تے امت اجابت کیڑی ہے؟ سکھ، عیسائی، ہندو، نصرانی، مرزائی جننے بھی ہیں نے اہل اسلام تو ہٹ کے یہ ہیں نے امت دعوت۔ یہ کی نے پیٹ رکھنا لے مولوی نے نہیں دسنا ہے، یہ کیڑے نے امت دعوت۔ اے جڑے اسی کلمہ پڑھنے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور دی ختم نبوت دا نعرہ مارنے تاجدار ختم نبوت، اسی یہاں امت اجابت۔ سرکار نے فرمایا میں دعا کنہ واسطے کرنی، اور حضور سوال پیدا ہوتا ہے حضور نے دعا کنہ واسطے کرنی؟ کیا رسول اللہ علیہ السلام دعا ابو جہل واسطے کر دے ہونگے؟ بولو تے صحیح، ابو لہب واسطے نہیں۔ مر گیا نا رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی تے حضور نے اپنا قمیض مبارک بھی دیتا، لواب دین منہ وچ رکھیا، رسول اللہ علیہ السلام نے دعا منگی، رب نے فرمایا سونے اصل چ ویر تیرے نال کیتا سو، میرے نال ہوندا تے اور مسئلہ سی، ویر تیرے نال کیتا ہے ایک بار ہی نہیں 70، یہ دے واسطے 70 بار بھی سونے دعا کرے گا نا اینو میں معافی نہیں دینی، کیوں تیرا گستاخ ہے۔ اس واسطے یاد رکھ لو امت اجابت دی تے گل ہے، یہ نہیں ذہن چ لے جانا کہ ساری امت کٹھی ہے تے کوئی نہیں، سارے واسطے دعا ہے۔ دعا صرف امت اجابت واسطے ہونی ہے، اور امت اجابت کیڑی ہے؟ جنہ مصطفیٰ جانے رحمت نو من کے تو دنیا تو حضور دی ختم نبوت دے عقیدے نو من کے گئے، اتھے حضور دعا کر دے ہونگے اللہم رب سلم امتی، اللہم رب سلم امتی، اللہم رب سلم امتی، یا اللہ میرے امتیاں نو سلامتی نال گزار، سلامتی نال گزار، سلامتی نال گزار۔ پلس رات کڈی کو وڈی ہے، وال تو بریک تے تلوار تو تیز، تھلے جہنم اتے پل سامنے جنت، تھلے جہنم اتے پل سامنے جنت۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کشتہ عشق رسول تیرے تے میرے امام، آپ دی بارگاہ سوال کیتا گیا حضور وہ پلس رات وال تو بریک ہے، تلوار تو تیز ہے، تھلے جہنم ہے، وہ پلس رات ہے، تھلے جہنم ہے تے سامنے جنت ہے، تے تلوار تو تیز ہے، کی کران گے اتھے کی بنے گا؟ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے میرا ذوق آندا ہے اس مولوی نے جواب دیتا اپنی فکر کر ساڈا تے سہارا ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات نے، نہیں جی تسی دسو تساں نہیں لنگنا؟ فرمایا لنگنا انشاءاللہ۔ اے کیویں لنگو گے؟ فرمایا یاد رکھ لو سی تے لڈیاں پاندے لنگ جاں گے، پنجابی ترجمہ کیتا ہے اساں تے جناب لڈیاں پاندے لنگ جاں گے، کیوں؟ اساں نبی پاک نال گرداری نہیں کی تھی، اساں وفاداری کی تھی ہے۔ اللہ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں میں دسنا وا نبی دے غلامو حضور دے ہو کے جایا جے تے پھر میرا پیغام سامنے رکھ لو، اس مقام تے منظر کی ہونا ہے رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے، رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے، کہ ہے رب
رب سلم صدائے محمد کہ ہے رب سلم صدائے محمد جبریل پر بچھائے پر کو خبر نہ ہو. حالہ حضرت فرمان دے اللہ یا رسول حق جار یا الہ یا غوثیہ زندہ باد زندہ باد زندہ باد. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت دے فرمان دا مقصد رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے کہ تو نبی پاک دا ہو کے جاویں گا تینوں اے نہیں خوف کہ جہنم چ ڈگ پائیں گا. تیرے سامنے مولوی ٹکڑے ہو کے جہنم چ جاندہ ہوئے گا. جڑا پچھلے دن بک بک کرن دیا سی وہ مولوی مسعود طارق مسعود گستاخی دی نیٹ تے ویکھو قرآن پاک دی گستاخی صحابہ دی گستاخی رسول اللہ دی گستاخی کہ انج ڈر کے بیٹھ ہے جی میں گھر بیٹھا ہے چیخاں ماردہ تے روندہ ہے تے آندہ پہ نہیں جی توبہ تے او دے جڑے چیلے چانٹے نے او آندے پہ نہیں گستاخی تے کیتی کو نہیں جے گستاخی نہیں کیتی تے توبہ کا دی توبہ کس چیز دی کردہ ہے کہندہ ہے قرآن پاک دے حوالے نال صحابہ اے گستاخیاں کرنے والے کٹ کٹ کے جہنم چ ڈگ دے ہونگے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت دی بارگاہ چ حضور اسی بھی تے اتھوں لنگنا ہے جے ڈگ پہ فرمایا جرت ہی نہیں پولیس رات دی کہ ڈیگ دے وے اگوں اگ کی آہ دی بھی ہے جہنم دی اگ کہیں دی بھی ہے درود و سلام پڑھنے والے ختم نبوت دے نعرے مارنے والے جز یا مومن اے مومن جلدی گزر جا جلدی گزر جا جلدی گزر جا. جہنم دی اگ بول دی بھی ہے جز یا مومن حدیث ہے جلدی گزر جا. انہوں کیوں جلدی گزرندہ کہہ رہی ہے آکھیا اے دے دل وچوں نا اے دے جسم تے اے دے بدن وچوں محمد دیاں وفامہ دی خوشبو پہ آؤندی ہے. جلدی گزر جا تیرے عشق رسول دی تپش کی دے میں نو ٹھنڈیاں نہ کر دے وے میں مومنہ جلدی گزر جا. پتہ چلیا پل سرات تے بھی میرے نبی نے ہی کم آنا ہے حشر وچ میرے نبی نے کم آنا ہے. حشر دے وچ بھی رحمت مصطفیٰ دی پل سرات تے بھی رحمت مصطفیٰ دی کم آئے گی جنت وچ بھی رحمت مصطفیٰ دی کم آئے گی قبر وچ بھی رحمت مصطفیٰ دی کم آئے گی. ایتھے اوتھے ہر تھاں تے میرا نبی رحمت بن گیا ہے تے رحمت کم آئے گی. اس نبی نال سچی وفا کرو یارو. اللہ کریم حضور دا صدقہ عمل والی زندگی عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الکریم الامین.